کبھی اللہ تعالیٰ خلاف عادت بھی بندے کو عطا کرتا ہے، ایسی چیز عطا کرتا ہے جو عادتاً نہیں ملتی ہے۔ جیسے سارے ڈاکٹر بول دیے ہوں کہ یہ نہیں بچے گا، اور بندہ کہے اللہ بچا لے، اللہ بچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی جبکہ بڑھاپا آ گیا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد دی جبکہ بڑھاپا بھی ہے اور بیوی بانجھ ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہوں، لیکن اللہ نے بڑھاپے کے باوجود اولاد دی۔ کس بنیاد پر دی؟ کیا سبب تھا؟ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور انبیاء جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کی بنیاد پر عطا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول دیکھیے، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 39 میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اولاد عطا کی بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل اور اسحاق۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد مجھ کو نصیب کی بڑھاپے کے باوجود۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا رب تو بڑا دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ سنتا ہے دعاؤں کو، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے، بڑھاپے کے باوجود مجھ کو ایک نہیں 2 بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کے معنی ہی بعض سلف نے کہا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ نے دعا سنی، اسماعیل اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، یہ بھی معنی بعض نے ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ خلاف عادت بھی عطا فرماتا ہے دعا کی بنیاد پر، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی اولاد، اور جیسے اسماعیل جیسے کس کو عطا کی؟ زکریا علیہ السلام کو، حضرت زکریا کو۔ اور اسی طرح سے کئی مثالیں ہیں، جیسے یونس علیہ السلام ہیں، کہاں پھنسے تھے وہ؟ مچھلی کے پیٹ میں، وہاں سے اللہ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں سے کوئی باہر آیا؟ آپ سوچیں۔ لیکن یونس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں، بلکہ بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں صرف اس پر کہ فلاں 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 اسلاف میں سے، انشاءاللہ کبھی مستقل اس کے بھی کوئی درس ہم دیکھیں گے کہ کتنے اسلاف ہیں جنہوں نے واقعی دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ تو اس پہ بھی کتاب ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی درس ہم لیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ دعاؤں کو سنتا ہے اور وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ بعض اوقات ایسی چیز بھی مانگتے ہیں جو عادتاً نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ان کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا انسان کو انبیاء کی اقتداء میں اور توحید کے تقاضے کے طور پر اللہ سے ہر حال میں مانگنا چاہیے، چاہے ایسا لگتا ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔